آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز۔ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اب جب میں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا رخ کیا ہے تو عجیب و غریب جو ہے وہ کرپشن اور داستانیں نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت نیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، اور یہ ایکسکلوسیو ولاگ ہے۔ آپ میرے اکب پہ یہ کھاتے کھوتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ممبران کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے ماضی میں جاؤں گا تو وہ ایک الگ داستان شروع ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے میں کچھ اہم ولاگز کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ اہم لوگوں کے میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گی، یہ سوسائٹی کوئی آج کی سوسائٹی نہیں ہے، تقریباً 30 سال پرانی سوسائٹی ہے، اور اس کی زمین 96-97 میں 1996-97 میں خریدی گئی تھی، اور آج تک کسی بھی ممبر کو ایک بھی پلاٹ نہیں دیا گیا۔ سب سے جو اس میں خوفناک بات ہے کہ 30 سال پرانی سوسائٹی ہے اور 96-97 میں اسے خریدا گیا، لیکن اس کی خریداری بھی مکمل ہے، لیکن ایک بھی ممبر کو پلاٹ نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ جب اس سوال کو میں ڈھونڈنے نکلا تو یہ چیزیں سامنے آئیں۔ اب پہلے اس کی لوکیشن کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اسلام آباد میں مین کہوٹا روڈ پر چک تھمب ہے، ایک مغل خاص ایک سٹاپ ہے، اس کا آگے چک تھمب ہے۔ اس پر سوسائٹی کا رقبہ تقریباً 950 کنال جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، اور 25 سالوں سے جو سوسائٹی کے ممبران ہیں وہ پلاٹوں سے محروم دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ممبران کے ساتھ ایک اور بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی کون کرنے جا رہا ہے؟ سوسائٹی کے جو نام نہاد سرپرست اعلیٰ ہے سردار امجد علی اور مینجمنٹ کمیٹی۔ اب مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ میں نے کوآپریٹنگ سوسائٹی میں دیکھا ہے، جتنی کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ایشو سامنے آئے ہیں، کہ ایم سی جو ہے وہ ہمیشہ نوسر بازی میں تلی ہوتی ہے اور لمبے لمبے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ اب یہ سرپرست اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے سپورٹ کرنے والا، دوسروں کے حقوق کے تحفظ کرنے والا، اسے سپورٹ کرنے والا، لیکن سردار امجد صاحب جو ہیں انہوں نے حرام خوری کے، انہوں نے مطلب دو نمبری کے، نوسر بازی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے، اور ریکارڈ توڑتے ہوئے انہوں نے اٹک ضلع اٹک جو ہے، اب دیکھ لیں لوکیشن کہاں ہے، چک تھم مغل خاص اسلام آباد، اور یہ کہاں جا کے گھسے ہیں، نوسر بازی چیک کریں، ضلع اٹک تحصیل فتح جنگ موضع رتوال، جو ٹی ایم اے فتح جنگ کی حدود میں آتا ہے۔ زمین کی خریداری کے لیے انہوں نے مجاز اتھارٹی جو ہے اس میں رجسٹرار کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز پنجاب لاہور کو غلط معلومات فراہم کی۔ سوسائٹی موضع رتوال میں زمین خریدنا چاہتی ہے، جو انہوں نے انفارمیشن دی، اور سوسائٹی کی پہلے سے خرید کردہ زمین سے ملحقہ ہے۔ اب میں سر پکڑ کر رہ گیا کہ انہوں نے تو نقشہ ہی بدل دیا ہے، انہوں نے تو مطلب مطالعہ پاکستان کو ہی تباہ کر دیا ہے، انہوں نے تو زمین کے جو تمام انجینئرنگ ہے وہی سر سے لے کے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ کیسا سوفسٹیکیٹڈ فراڈ کیا ہے سردار امجد صاحب نے، مطلب ذرا شرم نہیں ہے، ذرا حیا نہیں ہے، ذرا غیرت نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کیسے لوٹ رہے ہیں۔ اب اس میں جب انہوں نے یہ انفارمیشن سرکل رجسٹرار لاہور کو دی تو اس نے سرکل رجسٹرار راولپنڈی سے انفارمیشن لی، تو سرکل رجسٹرار کو کوآپریٹیو راولپنڈی نے بھی غلط معلومات فراہم کی۔ اب سرکل رجسٹرار راولپنڈی نے غلط معلومات کیوں فراہم کی؟ مفت میں کر دی؟ مبینہ ذرائع سے یہ کنفرم ہوا کہ کروڑوں روپے کی کرپشن لی گئی ہے، کروڑوں روپے کی دیہڑی لگائی گئی ہے، اور کیوں نہ دیہڑی لگائی جائے کہ 100 کلومیٹر دور آپ نے نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ اور سلام ہے جناب کوآپریٹیو لاہور کے جناب سیکرٹری صاحب کو کہ انہوں نے وہیں سے بیٹھ کے دیکھا، یہاں آنے کا تکلف نہیں کیا، اپنی گاڑی پہ آتے تو 4 گھنٹے لگتے، مطلب ہزاروں لوگوں کی آپ نے آئیں بددعائیں سمیٹ لیں، اور یہاں پنڈی سے جو یہ حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو آپ کو انفارمیشن دی آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے سچ مان لیا، اور لوگوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈلنے دیا۔ مطلب اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے کام چور، نکمے، فضول، پھوڑ قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو 10 طلاقیں بھی ہو جائیں نا پھر بھی کم ہے، یہ اتنے نکمے اور پھوڑ ہیں۔ اب اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رجسٹرار کوآپریٹیو راولپنڈی علی حسنین صاحب وہ بھی ایم سی سے ملے ہوئے مینجمنٹ کمیٹی سے۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مبینہ ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ کیسے ساری واردات ڈالی گئی ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کون ایکشن لے سکتا ہے؟ ایکشن لے سکتے ہیں جناب رجسٹرار کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کہ اس غیر قانونی کام میں ملوث جو تمام افراد ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جنہوں نے سوسائٹی ممبران کے کروڑوں روپے نکالنے کی جو انہوں نے کوشش کیا، اور موضع رتوال میں 75 کنال زمین کی خریداری کے مد میں سوسائٹی کے کروڑوں روپے ایک الگ طرح سے وڈرا ہو چکے ہیں، اب مزید کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر لاہور سے یہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا ڈی جی اینٹی کرپشن سے، ڈی جی نیب سے، ڈی جی ایف آئی اے سے کہ علی حسنین صاحب کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ علی حسنین صاحب کے حوالے سے میرے پاس اور بھی کچھ انفارمیشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں آئندہ ولاگز میں وہ بھی شیئر کروں گا۔ سردار امجد صاحب کے حوالے سے بھی وہ انفارمیشن شیئر کروں گا، اور میں سردار صاحب کو یہ اوپن کہہ رہا ہوں
میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں, میں نے غلط انفارمیشن شیئر کی ہے, آپ آئیں مجھے انٹرویو دیں, میں سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں علی حسنین صاحب اور سردار امجد صاحب کہ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے 100 کلومیٹر کوئی مطلب نہ سر نہ پیر, یہ ایسے ہی ہے جیسے 90 سالہ بابے کے ساتھ 14 سال کی لڑکی بیاہ دی جائے. آپ نے تو وہ کام کیا. مطلب اتنی ڈھٹائی, اتنی بے غیرتی, اتنی بے شرمی. میرے ملک کو لوٹ کے کھانے والوں, تم پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی مار پڑے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.